السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج بھی آپ لوگوں کے سامنے نہایت ہی سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی دی ہے، جو مال دیا ہے، جو اولاد دیے ہیں، یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ ان ساری چیزوں کو اللہ کی رضامندی میں ہمیں لگانا چاہیے، اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ اسی سلسلے میں واقعہ ہے، تو چلیے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا اس کو 5000 دینار جرمانہ ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کے سامنے بھی ڈرنے لگے کہ اگر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے تو جرمانہ نہ ہو جائے۔ ادھر بادشاہ اور وزیر بھیس بدل کر شہر میں گھومنے لگے۔ جب تھک گئے تو آرام کرنے کی غرض سے ایک تاجر کے پاس ٹھہرے۔ اس نے دونوں کو چائے پلائی۔ بادشاہ نے تاجر سے پوچھا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تاجر نے کہا 20 سال۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے پاس دولت کتنی ہے؟ تاجر نے کہا 70,000 دینار۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے بچے کتنے ہیں؟ تاجر نے جواب دیا، صرف ایک۔ واپس آ کر انہوں نے سرکاری دفتر میں تاجر کے کوائف، حالات اور جائیداد کی پڑتال کی، جو سرکاری رجسٹر میں دفتر میں ان کا ریکارڈ تھا۔ تو اس دفتر کے ریکارڈ کے مطابق تاجر کے بیان مختلف تھی۔ بادشاہ نے تاجر کو دربار میں طلب کیا اور وہی 3 سوالات دہرائے۔ تاجر نے وہی جوابات دیے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، اس پر 15,000 دینار جرمانہ عائد کر دو اور سرکاری خزانے میں جمع کرا دو، کیونکہ اس نے 3 جھوٹ بولے ہیں۔ سرکاری کاغذات کے مطابق اس کی عمر 35 سال ہے اور اس کے پاس 70,000 دینار سے زیادہ رقم ہے اور اس کے 5 لڑکے ہیں۔ تب تاجر نے جواب دیا، زندگی کے 20 سال ہی نیکی اور ایمانداری سے گزرے ہیں، اسی کو میں اپنی عمر سمجھتا ہوں، اور زندگی میں 70,000 دینار میں نے ایک مسجد کی تعمیر میں خرچ کیے ہیں، اس کو اپنی دولت سمجھتا ہوں، اور 4 بچے نالائق اور بد اخلاق ہیں، ایک بچہ اچھا ہے جو نیک سیرت ہے، اسی کو میں اپنا بچہ سمجھتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے جرمانے کا حکم واپس لے لیا اور تاجر سے کہا، ہم تمہارے جواب سے خوش ہوئے، وقت وہی شمار کرنے کے لائق ہے جو نیک کاموں میں گزر جائے، دولت وہی قابل اعتبار ہے جو راہ خدا میں خرچ ہو، اور اولاد وہی ہے جس کی عادتیں نیک ہوں۔ تو سامعین کرام، مال، اولاد، جائیداد، یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ ہم ان چیزوں کا استعمال اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں کریں، تاکہ اس سے ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو، دنیا میں بھی کامیابی ملے، آخرت کے اندر یہ چیزیں نجات کا ذریعہ اور سبب بنے، اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنی زندگی کو ٹٹولیں، کیا ہم ان چیزوں کا استعمال صحیح کر رہے ہیں؟ اپنی عمر، اپنی جائیداد، مال، اپنی اولاد، اگر استعمال صحیح ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو اس کے بعد ہمیں اپنی عمر کو نیک کاموں میں، اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرنے میں اور اپنے مال کو اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔